السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک ڈیبیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید اور میں ہوں محمد عبید اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا مقصد آپ عوام کے بیچ ہونے والا بحث و مباحثہ ہے، اور اس بحث و مباحثے میں جو عوام ان حکومت والوں سے، ان دعوے داروں سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت عوام کا کام کریں گے، اسی طرح آج میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر تنویر چودھری صاحب کے ساتھ۔ آئیے کراچی کے، سندھ کے اور کورنگی کے مسائلوں پر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو ہمارے پروگرام میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور عالمی سطح پر بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، آج یہ شہر تباہی کی وجہ میں کیوں آج یہ تباہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں بھائی، آج پاکستان کہاں چلا گیا؟ IMF سے قرضے لے لے کے یہ کہتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا ترقی کر گیا۔ پاکستان ترقی کر گیا تو عام لوکل گلی علاقے کا آدمی پریشان کیوں ہے؟ بجلی، پانی، گیس، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اوپر ڈاکو راج مسلط ہے۔ آپ سندھ کا کوئی بھی ایک محکمہ اٹھا لو، DC آفس میں چلے جاؤ، آپ KDA میں چلے جاؤ، واٹر بورڈ میں چلے جاؤ، سارا پٹا سسٹم ہے، بھتہ سسٹم ہے۔ وہاں پہ کوئی نہ کوئی آقا بیٹھا ہوا ہے جس کے آشرواد پہ یہ سارا سسٹم چلایا جا رہا ہے۔ آپ سسٹم تو آپ نے سنا ہوگا، سسٹم کا نام۔ کوئی ہسپتال میں چلے جاؤ، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا۔ ٹاؤن میں چلے جاؤ، ہر جگہ سسٹم راج ہے۔ جب سسٹم کا راج ہوگا تو وہاں پہ پریشانیاں ہی ہوں گی، اور جو سسٹم والے ہیں وہ اپنے سوئس بینک میں باہر لے کر جا رہے ہیں پیسہ، ملک کا پیسہ، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی جس کا ہاتھ ڈل رہا ہے وہ پیسہ اٹھا رہا ہے اور باہر لے کر جا رہا ہے۔ سر، جیسے کہ آپ نے سندھ کی بات کی ہے، سندھ بھی تباہی کا شکار ہے، اس پر سیاسی پارٹیاں خاموش کیوں ہیں جو مخالف پارٹیاں ہیں؟ کون خاموش ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون خاموش ہے؟ اب کیا کریں؟ جیتا کوئی ہے اور بٹھا دیا کسی کو لا کے، سندھ بند کر دیا، جام شورو بند کر دیا۔ خاموش کون ہے؟ بول رہے ہیں ہم لوگ۔ تو بولنے کا کیا فائدہ جب اوپر سارا سسٹم بکا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام جو ہے وہ بکا ہوا ہے۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ اللہ پاک کا جو ہے وہ کب تک ہوگا؟ اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور انشاءاللہ گھومے گی۔ جس طرح ظلم اور زیادتی کا یہاں پہ راج ہے، کوئی اپنا پلاٹ نہیں بچا سکتا، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے، لوگوں کے گھروں پہ قبضے، ڈاکو راج ہے بھائی۔ ڈاکو راج کے اندر آپ نے دیکھا جو چل رہا ہے وہاں پہ۔ جیسے کہ آپ نے قبضے کی بات کی، کراچی کی طرح کورنگی ضلع میں بھی انکروچمنٹ کی جگہوں پر قبضہ کیوں کیا ہوا ہے، اور انکروچمنٹ انتظامیہ ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ پیسہ کما رہے ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہر بندہ پیسہ کما رہا ہے۔ سر، سپریم کورٹ کے احکامات بھی جاری ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ کون ہے سپریم کورٹ؟ کون سنتا ہے سپریم کورٹ کی؟ سنتا ہے ٹاؤن چیئرمین کورنگی سنتا ہے؟ سپریم کورٹ کو واضح آرڈر ہے کہ روڈ کے اوپر جو ہے انکروچمنٹ نہیں ہوتی۔ اگلے نے پوری 140 دکانیں بنا دی ہیں، 150 دکانیں بنا دی ہیں۔ سپریم کورٹ کی کون سنتا ہے؟ یہ بھائی یہاں پہ کوئی نہیں سنتا سپریم کورٹ کی، یہاں پہ سب پیسے کی سنتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے سر، کراچی میں جماعت اسلامی کی اکثریت ہے، ٹاؤن شپ سے فنڈ بھی لے رہی ہے، کام کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں، یہ جو ٹاؤنز ہیں جماعت اسلامی کے، ان کو جو اوزیٹی ملتی ہے ان میں سیلریاں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹاؤن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، بہت سارے زیادہ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ جیسے ہم جس ٹاؤن میں بیٹھے ہیں کورنگی، یا ترقی کا ایک بتا دو، کون سی ترقی ہوگی ہے کورنگی ٹاؤن کے اندر؟ پیپلا جو ہے، جیالہ نہیں ہے، جیالہ کبھی بھی 2 نمبر آدمی نہیں ہوتا۔ جیالہ کبھی بھی بے نظیر شہید ہو گئی، ذوالفقار بھٹو صاحب شہید ہو گئے، لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ جیالہ اپنا مشن سے نہیں ہٹا۔ یہ پیپلے ہیں، گندے ہیں، یہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ۔ پیپلا چیئرمین، پیپلے نیچے UC کے، ایون کے ہر، آپ دیکھ لو کیا کیا دکھاؤں آپ کو، میرے ساتھ چلو، آپ مجھے ایک UC دکھا دو کوئی صحیح کورنگی ٹاؤن کی۔ یہ سب باتیں ہیں، اور جہاں جہاں پہ کام ہوا ہے
اب یہ کہتے ہیں ورلڈ بینک نے کیا ان کو جو ہے جہیز میں پیسے دیے ہیں؟ وہ بھی تو سود پہ پیسے دے رہا ہے نا ورلڈ بینک، وہ بھی کرپشن کر رہا ہے، اس میں بھی کرپشن، ورلڈ بینک کے جو پیسے ہیں اس میں بھی کرپشن، اور وہ ہم نے بھرنے ہیں، آپ نے میں نے بھرنے ہیں، سود ہم نے بھرنا ہے، اس میں بھی کرپشن ہے۔ بھائی آپ یہ 2-3 سال ٹھہرو، لوگ روڈوں کے اوپر خودکشیاں کریں گے، مطلب اتنی آگے جا کے مہنگائی آنے والی ہے۔ اچھا سر، آپ سوشل میڈیا پر کافی تنقید کرتے ہیں، حقیقت بتائیے گا کتنے پیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں تنقید اگر کرتا ہوں تو پیسے کیسے ملیں گے؟ اگر پیسے لیتا ہوں تو تنقید پھر کیوں کرتا ہوں بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ان کے اوپر اتنی تنقید کی، اگر میں نے میری کوئی 2 نمبری ہوتی تو یہ مجھے چھوڑتے؟ مجھے بھی تو رگڑتے نا، میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، شارع بھٹو ایکسپوز کر دی، ہر چیز ایکسپوز کر دی، روڈوں پہ لے آیا، ہر چیز دکھا رہا ہوں، تو یہ مجھے ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بھی ایکسپوز کریں کہ ہم اس کو بھتا دیتے ہیں، مجھے بھی ایکسپوز کریں ہم اس کو ہفتہ دیتے ہیں، مجھے بھی ایکسپوز کریں ہم نے ان کو دکانیں دی ہیں، مجھے بھی ایکسپوز کریں 1000 نوکریاں جو ہے 2 نمبر نوکریاں دی ہیں، اس میں سے کوئی 40-50 10-20 2-4 نوکریاں تنویر چودھری کو بھی دی ہیں، کرو نا ایکسپوز، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے ایکسپوز کرو، کوئی دیتے ہو مجھے تو مجھے ایکسپوز کرو نا، میں نے کب منع کیا ہے آپ کو نہ کرو؟ تو بھائی یہ سب باتیں ہیں، اور اللہ نہ کرے، اللہ پاک ایسا دن نہ دکھائے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی کام کرنا پڑے یا بلیک میل کر کے لوگوں سے پیسے لینے پڑے۔ میں تو لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں کہ الیکٹرک نے پریشان کیا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، میں تو لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کے خدا کی قسم نیند نہیں آتی، اور اسی لیے لڑ رہا ہوں، اس کے اوپر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اچھا سر، اہم نوعیت کا سوال ہے، سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے صحافیوں کی داد رسی نہیں ہو رہی، ان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ پہلے وہ اپنی زیادہ رسی تو کر لیں جو بیٹھے ہوئے انفارمیشن میں۔ آج پیچھے چلے جائیں، اگر 17 سال ان کی پراپرٹی آپ دیکھو جو انفارمیشن ہے، اور آج کی پراپرٹی میں زمین آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں، پھر پتہ نہیں کتنا فرق ہے بھائی۔ وہ اپنی داد رسی تو کر لیں، آپ کی کیا داد رسی کریں گے؟ ابھی حکومت جائے گی تو ان کی کمر میں درد ہو جائے گا، اسی وقت وہ لیٹ جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھو 3 پیس پہن کے 3 کلو جیل لگا کے اور بڑی انفارمیشن چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے؟ تو ابھی آپ حکومت جانے دیں، میں آپ کو پھر دکھا دوں گا، پھر ان کی کمر میں درد ہو جائے گا۔ اچھا سر، جونیئر ذوالفقار اس وقت کافی میدان میں آئے ہوئے ہیں، بھٹو کے خاندان کے ہیں اور اصل بھٹو بھی ہیں، آپ کی پارٹی نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، انہوں نے بھی ان سے کی ہے، آپ کتنا سہمت ان کی میدان میں انٹری سیاست والی میں؟ دیکھو بھائی، جو جیالے ہیں نا اوریجنل، وہ تو بھٹو خاندان کے ساتھ ہیں، جی بھٹو والے ہیں تو وہ ذوالفقار بھٹو جونیئر کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ تو زرداری لیگ ہے نا، یہ تو پیدا گیر لیگ ہے، جس نے پیدا، اچھا یہاں پہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیدا گیری کرنی ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ جیالے تو ہیں نہیں یہاں پہ، جیالے تو بہت کم ہیں یہاں تو پیدا گیر ہیں، وہ پیدا گیر تو انہیں کے ساتھ رہیں گے، جو جیالے ہوں گے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، جو پیدا گیر ہوں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن پیدا گیری کا دور ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ظلم بڑا ہو گیا، جب وہ کہتے ہیں نا ظلم جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ اچھا سر، ابھی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خاندان کے فرد امیر بخش بھٹو جو سردار صاحب کے بیٹے ہیں، سردار صاحب کے مشہور ہیں، 4 سال بعد تعزیت کی ہے، یہ رشتہ داری ہے یا سیاست میں ان کو بلانے کا چکر ہے کوئی؟ دیکھیں اب وہ اوریجنل بھٹو تو آپ کو پتہ آگے ہیں، بلاول تو زرداری ہے، اب وہ ہوگا تو صحیح نا۔ ابھی آپ 1 سال ٹھہریں، آپ کو 1 سال کے اندر پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ ملے گا۔ سندھ میں لوگ بڑے تنگ ہیں، ان سے بہت لوگ تنگ ہیں، بہت سارے لوگ کیسز کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیسز بن جاتے ہیں، جو ادھر ادھر ہوتا ہے ان کے اوپر یہ کیسز بنا دیتے ہیں، ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب انکل جو نیب ہیں وہ کہاں ہیں؟ اینٹی کرپشن کہاں ہے؟ آنٹی کرپشن کہاں ہے؟ آنٹی بھی نہیں ہے، انکل نیب بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب ہمارے جیسوں کے لیے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ٹھہر جائیں 1 سال، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انقلاب سندھ میں بڑا انقلاب ملے گا، اور یہ چوروں ڈاکو لٹیروں سے جان چھوٹے گی، اور آگے جو وقت ہے وہ بہت اچھا وقت ہے، سندھی قوم کے لیے بہت اچھا وقت ہے، عوام کے لیے بہت اچھا، سندھ کے لیے بہت اچھا۔ میرا آخری یہی سوال ہے کہ کورنگی کے لیے کیا پیغام؟ کورنگی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ منڈے سے کورنگی میں جنگ کا آغاز ہوگا، اور جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا، پیدا گیر، 2 نمبر، وہ سرکاری آدمی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کے رگڑے میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کریں گے،
اور پانی بجلی گیس کے اوپر کام کریں گے, گٹر اور کچرے کے اوپر کام کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے, صلہ اللہ پاک دے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر تنویر چودھری صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے کیا کہی. ہم اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے پبلک پوسٹ نیوز چینل.